بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ناظرین میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جس پر بہت زیادہ تنازع چل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور یہ مقام ہے اسلام آباد کے اندر ایک ایسی جگہ کہ جہاں اسلام آباد کا پاکستان بننے کے بعد پہلا مندر بننے جا رہا تھا، اور اس جگہ کو کرشنا کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ 4 کنال کی یہ اراضی ہے، اور اس اراضی پر آج سے تقریباً 2 سال پہلے بہت زیادہ اور ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ پاکستان کے مختلف لوگوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور صورتحال جو ہے وہ ساری اس طرح کی ہو گئی کہ پوری دنیا میں اس کی خبریں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت یہاں جو 4 دیواری بنائی گئی تھی، ہم نے دیکھا کہ اس 4 دیواری کو توڑ دیا گیا۔ یہاں پر کچھ نوجوان آئے کدالیں اور بیلچے لے کر، انہوں نے ساری 4 دیواری توڑ دی اور یہاں پر اذانیں دینا شروع کر دی۔ اس وقت ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں جو عمارت ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے، اور یہ تالا اصل میں یہاں کی جو ہندو پنچایت ہے اس نے یہ تالا خود لگایا ہے، اور اس کی جو پوری باؤنڈری ہے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اوپر اس کی خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں تاکہ یہاں پر کوئی چڑھ کے اندر اس عمارت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تالا کیوں لگا ہوا ہے، اور 4 سال ہو گئے ہیں یہ عمارت بن کیوں نہیں سکی؟ آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ عمارت ابھی تک نہیں بن پا رہی؟ تو ہمارے ساتھ جو ہندو پنچایت ہے اسلام آباد کی، اس کے سابق جو صدر ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اسلام آباد میں پہلے ہندو تھے جو یہاں پر آئے، اور ابھی اسلام آباد کے اندر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ہندو آباد ہیں، اور یہ جو ان کی مذہبی عبادات کی کوئی جگہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے، اور انہیں یہاں پر کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریتم داس صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس مندر کو، اس عمارت کو تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ اب یہ مندر نہیں رہا، پہلے جب 4 سال پہلے سی ڈی اے نے جب الاٹ کیا تھا تو اس وقت یہ 3 چیزوں کے لیے الاٹ کیا تھا: شمشان گھاٹ کے لیے، کمیونٹی سینٹر کے لیے، مندر کے لیے۔ پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے لیے جو ہے 10 کروڑ روپے جو ہے عمران خان نے اعلان کیا تھا۔ تو اس اعلان کے بعد جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے مخالفت کی، اور دوسرے مذہبی جماعت کے لیڈروں نے مخالفت کی، تو گورنمنٹ کو پرابلم ہو رہا تھا کہ انہوں نے پیسے دینے کا جو اعلان کیا تھا تو انہوں نے پھر وہ جو 10 کروڑ روپیہ تھا وہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھیج دو۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ دیا۔ اس فیصلے میں یہ تھا کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ مندر نہیں بنے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اس جگہ پہ جو ہے وہ شمشان گھاٹ اور کمیونٹی سینٹر بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعید پور میں آلریڈی پرانا مندر ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے ان کو ایک سفیشینٹ فنڈ دیا جائے اسلام آباد ہندو پنچایت کو، جو اپنی مرضی سے جو ہے وہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں، کیونکہ اسلام آباد میں تقریباً 4000 ہندو رہتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے اسلام آباد میں کوئی مذہبی عبادت کرنے کے لیے کوئی ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ شمشان گھاٹ اور دھرم شالہ یہ کیا جگہیں ہوتی ہیں؟ شمشان گھاٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آدمی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو اگنی سنسکار جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس جگہ کو ہم شمشان گھاٹ کہتے ہیں۔ اگنی سنسکار مطلب ہم اس کو جلاتے ہیں۔ وہ دھرم شالہ میں باہر سے ہندو آیا کسی باہر شہر سے، تو اس کو ٹیمپرری ٹھہرانے کے لیے، اس کے آرام کے لیے باہر سے یا فیملی آئی ہے تو وہ مندر وغیرہ یہ دیکھ کے اور وہاں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ آرام کر لے، کھانا کھا لے، اسی لیے دھرم شالہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو سید پور والا مندر ہے اور دھرم شالہ ہے وہ کیا ہندو کمیونٹی کو دے دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ وہ اوقاف والوں کے پاس ہے، ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ آپ کو نہیں دے رہے؟
وہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ابھی یہ اسلامک آئیڈیالوجی کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے نا۔ تو عمل کیوں نہیں کروا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ اس کے لیے میں نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے اگر کیوں ٹرسٹ بورڈ کو، اچھا، اور ہمیں جو ہے وہ مندر دھرم شالہ اکٹھی کر کے صحیح، اور مندر بنا کے دیں، صحیح، اور دوسری اپلیکیشن دی CDA چیئرمین کو کہ ہمیں آپ جو ہے وہ یہاں وہ خالی کمیونٹی سینٹر اور شمشان گھاٹ یہاں بنا کے دیں۔ اردو پنچایت کے پاس کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے CDA چیئرمین کو لکھا ہے کہ وہ بنا کے دیں۔ کچھ ہندو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں جو دفن کرنے کی کوئی جگہ ہے ان کے لیے؟ نہیں، وہ دفن کرنے والے جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے اس میں، جو اسلام آباد میں کمیونٹی رہتی ہے نا، اچھا، اس میں دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اس میں ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے دفن اچھا، کرنے کے لیے۔ گوادر میں شمشان گھاٹ دیکھا ہے تو وہاں پر قبریں بھی تھیں اور ساتھ اگنی سنسکار کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا نہیں، وہ پر یہاں پہ چونکہ دیکھیں قبریں اتنی جگہ نہیں ہے کہ قبروں کے لیے دفن کرنے کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، یہاں صرف اگنی سنسکار ہی ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے پریتم داس صاحب کی گفتگو سنی، اور پریتم داس صاحب نے یہ بتایا کہ حکومت نے ان پر بڑی مہربانی کی ہے کہ جگہ تو ان کو دے دی ہے، اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ 4000 لوگ جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں ہندو برادری کے رہائش پذیر ہیں، اور باقی چھوٹے ہیں جو چندہ دینے والے ہیں وہ 1000 روپیہ سالانہ پیسے دیتے ہیں، کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں۔ وہ غریب لوگ اگر سال کے پیسے اکٹھے بھی کریں تو 15 سے 20 ہزار روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں، تو 15 سے 20 ہزار روپیہ وہ اگلی پوری صدی بھی اکٹھی کرتے رہیں تو یہاں پر یہ دونوں جگہیں قائم نہیں کر سکتے۔ تو عوامی اور جمہوری حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی ہے، اور وہ اپنے شہریوں کو وہ تمام سہولیات اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرتی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ کچھ لوگ، گنے چنے لوگ، جنہیں مٹھی بھر عناصر کہتے ہیں، وہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بسنے والی ہندو کمیونٹی انتہائی پرامن ہے۔ وہ اس جگہ کی صدیوں سے باسی ہے، وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے، وہ یہاں کے ہیں، اس دھرتی پر انہوں نے جنم لیا ہے، اس مٹی کے بیٹھے ہیں وہ، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی جو دیگر کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے۔ ہم کچھ علماء سے بھی باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پاکستان یہ اسی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی ترجمانی کرے، اور اقلیتوں میں ان کو ظاہر ہے ہمارے ملک میں کا وہ حصہ ہیں، ہمارے ملک میں وہ رہتے ہیں، تو وہ عبادت کے لیے کہاں جائیں؟ کیا دوسرے ملک میں جائیں گے؟ تو اسی ملک میں ان کو ان کی عبادت گاہوں اور ان کا مقام دینا چاہیے۔ قائد اعظم نے شروع میں اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ ہمارا ملک پاکستان اقلیتوں کو پورے حقوق دے گا، اور اس میں ہمارے ملک کے اس جھنڈے میں اقلیتوں کے لیے سفید رنگ جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ہر طرح کے حقوق ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی دیں گے۔ پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے ریلیجن کو لے کر، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے مثال قائم کی ہے، انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو بہت ریکگنائز کیا گیا ہے کہ سکھوں کے لیے کرتارپور میں جو کیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح اپنی عبادت کرنے کی جو ہے اجازت ہونی چاہیے، اور ان کے لیے فیسیلیٹیز بھی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہم لوگ بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، اس ناسمجھی کی وجہ سے ہم ایکشن کر دیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہم آہنگی کی فضا قائم کرنی ہے، رواداری کی فضا قائم کرنی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے اندر انسانیت کی اعلیٰ اور عرفہ اقدار جو ہیں انہیں لے کر آئیں گے۔ معاشرے جب انسانیت پر مبنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔